جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے، کہاں کہاں نہیں روکا گیا اسلام کو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، مکہ والے عمرہ کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، بیچ راستے میں روک دیا، احرام اتارنے پر مجبور کیا، ایگریمنٹ بنوایا، سائن کروایا اور واپس بھیج دیا۔ اس میں کون لوگ تھے؟ روکنے والوں میں کون تھے؟ سر فہرست ابو سفیان ہے، سب سے مین کردار ادا کرنے والے ابو سفیان ہے کہ آپ کو عمرہ آنے نہیں دیں گے، طواف کرنے نہیں دیں گے، اور یہاں پر حرم پاک میں آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ابو سفیان جس کی وجہ سے جنگ بدر ہو گئی تھی، ابو سفیان کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی تھی۔ یہی رمضان المبارک کا موسم ہے کہ 17 رمضان المبارک کو جو جنگ بدر ہوئی، کس وجہ سے؟ ابو سفیان مال کا قافلہ لے کر ملک شام جا رہا تھا۔ کون سے مال کا؟ یہی مدینے والوں کا لوٹا ہوا سامان تھا، صحابہ کا رکھا ہوا سامان تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنا اپنا سامان لے لو اس کے قافلے سے۔ ابو سفیان بچ بچا کر کے ملک شام بھی پہنچ گئے، واپس تجارت کر کے مکہ بھی پہنچ گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ باوجود اس کے ابو جہل اور ابو سفیان یہ سب مل کر کے 1000 کی تعداد لے کر میرے آقا پر چڑھائی کرنے کے لیے بدر تک آ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے خون ریز جنگ ہوئی تھی اور بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی۔ بدر کے موقع پر 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی کیے گئے، لیکن اس کے بعد جو حالات بدلے، پتہ ہے 2 سال گزرے تھے، 2 یا 4 سال گزرے تھے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے، کہاں کہاں نہیں روکا گیا اسلام کو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، مکہ والے عمرہ کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، بیچ راستے میں روک دیا، احرام اتارنے پر مجبور کیا، ایگریمنٹ بنوایا، سائن کروایا اور واپس بھیج دیا۔ اس میں کون لوگ تھے؟ روکنے والوں میں کون تھے؟ سر فہرست ابو سفیان ہے، سب سے مین کردار ادا کرنے والے ابو سفیان ہے کہ آپ کو عمرہ آنے نہیں دیں گے، طواف کرنے نہیں دیں گے، اور یہاں پر حرم پاک میں آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ابو سفیان ہی کے نعرے تھے، ابو سفیان کے ہمنوا تھے۔ سال گزر گیا، 10,000 کا لشکر صحابہ کا تیار تھا۔ میرے آقا دوبارہ مدینے سے نکل کر حرم کعبہ میں آ رہے تھے۔ اب حالات بدل چکے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنے نشے میں چور لوگ ناچتے ہیں انہیں اندازہ نہیں کہ سورج شام تک رہتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، اور بھی بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ایک ہی مدار پر قائم نہیں رہتی، بلکہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کل کے امیر آج غریب ہے، آج کے فقیر کل بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ آج دیکھ رہے ہیں، بلکہ کانوں سے ہم سن رہے ہیں، سچائی کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ چائے بیچنے والے اگر پی ایم بن سکتے ہیں تو پی ایم بھی چائے بیچنے والے بن بھی سکتے ہیں، اور بادشاہ فقیر بھی بن جاتا ہے، فقیر بادشاہ بھی بن جاتا ہے۔ حالات ایک طرح کے کبھی نہیں رہتے۔ مکہ والوں نے سال بھر پہلے میرے آقا کے پورے لشکر کو عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ سال بھر کے بعد حالات ایسے تھے مکہ کے کہ ایک خاندان میں بھی اتحاد نہیں تھا، کوئی حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ میرے آقا آئے، شان سے آئے، بغیر تلوار اٹھائے، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل و قتال کے حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ لیکن دیکھیں مزاج میرے مصطفیٰ کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد، نماز کے بعد ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ جو مکہ والے بھاگ رہے تھے ادھر ادھر، ارے اتنے سال تک دشمنی کیا ہم نے، 20 سال تک دشمنی کرتے رہے ہیں، اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ پکڑیں گے تو کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ یہاں تک کہ صحابہ بھی کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج چھیتڑے اڑانے کا دن ہے، آج گوشت کے چھیتڑے اڑانے کا دن ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کے نعرے کو بدل دیا، کہا الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، چھیتڑے نہیں اڑائے جائیں۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور نے اعلان کرنے کے وقت کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور اعلان کرتے ہیں، مکہ والوں غور سے سن لو، جو حرم میں آ گیا وہ امان میں ہے، اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ جو میرے دادا کے گھر عبد المطلب کے ہاں جائے گا وہ امان ہے، اسے اس کے لیے امان ہے۔
لیکن اعلانات میں حضور نے یہ بھی فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے بھی امان ہے. حالانکہ ابو سفیان ابھی ایمان بھی نہیں لائے, دشمنی میں 20 سال تک حضور کے مقابل میں کھڑے رہنے والے, کئی ایگریمنٹ سائن کروانے والے, جنگوں کو ابھارنے والے, لیکن حضور اس دن اعلان کر رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے بھی امن ہے. جب یہ بات ابو سفیان کو بتائی گئی جو گھر میں اپنے آپ کو قید کر کے بیٹھے تھے, کہا تجھے امان نہیں دی گئی بلکہ جو تیرے گھر میں آئے گا اسے بھی امان دی گئی ہے. ابو سفیان نے کہا اتنا بڑا دل والا میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. باہر نکل کر اپنی بیوی کے ساتھ آئے. ہندا, یہ وہ ہندا ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چھاپ کر کے کلیجہ نکال کر کے چبایا تھا. حالات ایک طرح کے نہیں رہتے, حالات ایک طرح کے نہیں رہتے. جنگ احد میں رسول پاک کے چچا کا کلیجہ چبانے والی آج ابو سفیان کے ساتھ آئی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سب کا سب سپرد کر رہی ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوئے. خبردار, اب زبان ان کے بارے میں کھولنا نہیں, اس لیے کہ انہوں نے صحابیت کا مقام پایا ہے, صحابیت کا مقام پایا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سنیں توجہ سے, ایک صحابی ہیں عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی مشرف اسلام ہوئے. یہ وہ تھے جو قتل کرنے کے لیے حضور کو مدینے گئے تھے, ہاں تلوار لے کر کے. دو لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں, صفوان اور عمیر, یہ دو لوگ ہیں میٹنگ کرتے ہیں کیونکہ دونوں کا مسئلہ تھا. جنگ بدر میں عمیر کا بیٹا قیدی ہو گیا تھا اور صفوان کا باپ مارا گیا تھا, تو دونوں کا پرابلم سیم تھا. تو دونوں نے میٹنگ کی کہ محمد کا قتل کر دیں گے. صفوان بڑے پیسے والا, عمیر سے کہا تو تلوار لے کر کے جا, اگر تو مار دیا تو پھر میں تیرے سارے قرضے چکا دوں گا اور تجھے منہ مانگا انعام دوں گا. تو عمیر لالچ میں, ایک بیٹا بھی ہے میرا وہاں پر, چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا, زہر میں بجھا کر مدینے لے آئے. اور جب یہاں آئے تو حضرت عمر کی نگاہ پڑی اور پکڑ لیا حضرت عمر نے. عمیر کو کیا کہا جاتا, شیطان قریش, قریش کا شیطان. جنگ بدر میں اگر ٹھنڈی پڑتی تو بھڑکانے والا شخص. عمیر بن وہب کو دیکھ کر کے حضرت عمر جھپٹ پڑے اور گلے میں گمچھا ڈال کر کے کھینچتے ہوئے اندر لے آئے حضور کے پاس. حضور سے کہا کہ آقا اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی مجھے. حضور پاک نے فرمایا چھوڑو. پوچھا کیوں آئے عمیر؟ کہا یار میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے, خیر خیریت پوچھنے آیا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹے کی خیریت پوچھنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے ہو؟ تلوار نیچے پھینک دیا. کہا تلوار سے کیا ہونا ہے, تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن جیت آپ کی ہوئی تھی. تلوار تو اسی ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں, بہانے بازی کر رہا تھا. تو حضور پاک نے فرمایا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو. پورا بدن کانپنے لگ گیا کیونکہ وہ راز کی بات تھی جو صفوان کے ساتھ عمیر نے کیا تھا, کسی کو نہیں پتا ان دو کے علاوہ. تو عمیر نے کہا جب یہ باتیں سب آپ کو پتا ہے تو پھر آگے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے, میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں اور آپ کی غلامی میں آتا. جو تلوار لے کر گئے تھے, تلوار لے کر گئے تھے, ایمان لے آئے. اب سنیے, عمیر واپس مکہ بھی نہیں گئے, مدینے میں رہ گئے, مدینے میں رہ گئے. ادھر جو صفوان تھا تو ہر قافلہ جو مدینے سے آتا تھا ہر ایک کو پکڑ کے پوچھتا تھا کچھ نئی خبر ہے کیا مدینے میں, کچھ نئی خبر ہے, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پلاننگ کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے میرا ایک دوست گیا ہوا ہے, بتاتا کسی کو نہیں تھا لیکن روز یہ پوچھتا تھا کوئی نئی نیوز ہے, نئی خبر ہے مدینے کی کچھ. تو ایک قافلہ آیا تو اس سے پوچھا کچھ نئی خبر ہے, تو کہا ہاں ویسے تو کوئی بڑی خبر نہیں ہے لیکن ایک اچھی خبر تیرے لیے کہ تیرا دوست مسلمان ہو گیا. صفوان نے کہا کہ ایسا جادو میں نے دیکھا نہیں کہ میرے ساتھ اس نے معاہدہ کیا, ایگریمنٹ کیا, کیا کیا باتیں ہوئی اور جا کر محمد کی جھولی میں گر گیا. تو غصے میں لال پیلا تھا. یہ چند دن گزرے تھے, چند دن گزرے تھے, فتح مکہ ہو گیا. مکہ میں میرے آقا آئے, تب عمیر بھی آئے ساتھ میں, عمیر بن وہب بھی ساتھ میں آئے. اب صفوان جو مکہ میں اتنے سالوں سے حضور کی دشمنی میں اور نہ جانے کیا کیا پلاننگ کرتا رہا, تو مکہ چھوڑ کر کے گھوڑا اپنا لے کر بھاگ گئے. کہاں بھاگا؟ کہا کہ اور لوگ حضور کے دامن میں آ رہے ہیں, میں نہیں آنے والا.
اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں سمندر میں چھلانگ لگا کر کے مر جاؤں، خودکشی کر لوں گا۔ تو صفوان وہاں سے نکل گیا گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے۔ عمیر بن وہب نے خوب ڈھونڈا، لوگوں سے پوچھا تو بتایا لوگوں نے کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمیر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میرا بہت جگری دوست ہے صفوان، کیا آپ اسے معاف کریں گے؟ اس کے لیے امان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آج سب کے لیے امان ہے تو صفوان کے لیے بھی امان ہے۔ تو دوڑے دوڑے گئے کہ صفوان کو خوشخبری دے دوں۔ جا کر کے دیکھا تو بہت سر پٹ دوڑاتا ہوا گھوڑے کو لے جا رہا تھا، مل گیا، کہا رک جا مت جا۔ کہا کیا بات ہے؟ میں تیری بات نہیں سنوں گا، تو نے میرے ساتھ غداری کیا ہے۔ عمیر نے کہا صفوان حقیقت کی زندگی تو نے دیکھا نہیں، اس زندگی میں ایک بار آ تو جا، روح کا جو سکون ہے وہ تو محسوس کرے گا۔ بہت بولنے کے بعد صفوان نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا محمد نے تجھے پناہ دے دی، امان دے دیا۔ اس نے کہا میں یہ بات کا یقین نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے معاف کریں گے، کوئی نشانی بتا دے، کوئی نشانی ہے کہ محمد نے مجھے معاف کیا؟ صفوان کے عمیر بن وہب کے پاس کوئی نشانی تھی نہیں۔ پھر واپس گئے مکہ، کہا یا رسول اللہ وہ صفوان خودکشی کر لے گا، کوئی نشانی مانگتا ہے کہ آپ اسے معاف کر چکے ہیں۔ میرے آقا مجمع میں تھے، اس وقت اپنا امامہ شریف اتار کر کے دے دیا، کہا جاؤ میرے امامے کو وہ پہچانتا ہے، اور اپنا ایک لباس دیا، کہا یہ دے دینا اور اس سے کہنا محمد بن عبداللہ نے اسے امان دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیا۔ حضرت عمیر یہ امامہ اور وہ لباس لے کر کے آئے، عمیر سے صفوان سے کہا یہ پہچانتا ہے کپڑا؟ کہا ہاں یہ تو محمد کا ہے۔ کہا انہوں نے نشانی کے طور پر بھیجا ہے کہ تجھے امان ہے، تو واپس آ جا۔ صفوان اتنے جرائم کے بعد بھی جب واپس عمیر بن وہب کے پاس آتا ہے، ساتھ میں آتے ہیں، تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اسی میدان میں موجود تھے، حرم کعبہ میں، جب یہ دونوں آئے تو میرے آقا نے فرمایا راستہ کشادہ کر دو، راستہ چھوڑ دو۔ صفوان بھی آئے، عمیر بن وہب بھی آئے، اور یہ عزت اپنی پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں دیکھا تو صفوان نے کہا میری روح نے اب تک غلط کیا تھا، اصل روح کی زندگی تو انہی قدموں میں موجود ہے۔ میرے عزیزوں پہچاننے کا وقت ہوگا، تھوڑی دیر گزرے تو میں دیکھتا ہوں کہ پتھر مارنے والوں کی زبان پر بھی اللہ اکبر کی صدائیں آئیں گی، اور جو مسجد کی آواز سے آج بے چین ہیں ان سے بھی میں کہوں گا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح بے قرار ہوگی، تمہاری کانوں میں اذان پڑی جائے تو تمہاری روح کو قرار بھی آئے گا۔ تمہیں پتہ نہیں اس آواز میں جو برکت ہے، اس آواز میں جو طمانینت ہے، تمہیں اندازہ نہیں، اور انشاءاللہ العزیز حالات بدلیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اب میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ تو ہماری تاریخ تھی، جنہوں نے کیا وہ دامن اسلام میں آئے، اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے اسی ملک میں جنہوں نے مسجد گرانے پر ہتھوڑے مارے تھے، ان میں بھی کئی ایسے ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھے ہیں اور دامن اسلام میں آئے ہوئے ہیں، آج تک وہ نمازی بھی رہے ہیں۔ ہاں حالات ایک طرح کے نہیں ہوتے، اور جو شقی القلب ہے، ازلی دشمن ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے، اس کی بات میں نہیں کرتا۔ جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اسے تو جہنم کا راستہ ہی صحیح ہے۔